ایک کالم جو 3 جولائی کو روزنامہ جنگ میں میرا چھپا، کسی کے شبستان سے متصل سیاست، یہ میں پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے، جن صاحب کی بات میرے لیے ہی حیران کن نہیں تھی، جس کو بھی سنائی وہ حیران ہوا، جس نے پڑھی وہ بھی ششدر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی طرح اس صدی کے پہلے عشرے کے آخری حصے میں جب ایک اور جرنیل کا ایک کالم پڑھا تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جب آپ کسی بڑی شخصیت کے قد کاٹھ والے مخالف سے اس کی تعریف سنتے ہیں یا نیم مخالف نامور ہستی سے اس کی توصیف پاتے ہیں تو آپ اپنے من میں کم و بیش ایک سند کا عکس نقش کرتے ہیں۔ 32 برسوں میں جھوٹ نے گرگٹ کی طرح کتنے رنگ بدلے، جس نے اس شخص کو تو عرض کر رہا تھا کہ جس نے اس شخص کو جھوٹ یا نیم جھوٹ سے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس شخص کے آج گیت گانے پڑ رہے ہیں۔ وہ شخص جسے ایک زمانے اور طبقے نے ناکام سیاستدان، ناکام شوہر، ناکام باپ اور ناکام بیٹا ثابت کرنے میں دن رات ایک کیے، وہی آج اس کے کنویں کی مٹھاس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ جن کا تاثر بدلا یا جنہوں نے تاثر بدلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ان میں متعدد صف اول کے سیاستدان ہی نہیں بلکہ دانشور بھی شامل ہیں۔ جانے لوگ تاریخ کو بنتا دیکھ کر بھی مخصوص تاریخ تراشنے میں قوم کا اور اپنا قیمتی وقت کیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ 4-5 سال قبل ایک خاتون جرنلسٹ مجھے ملی، وہ اسی شخص پر ایک کتاب مرتب کرنے کی خواہاں تھی۔ دوستو، اسی شخص یا اس شخص پہ غور کیجئے گا، بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ شخص کون سا ہے جس کا ذکر خیر ہے۔ تو وہ ایک مرتب کرنے کی خواہاں تھی، میں نے اس خاتون کو کہا، پھر سن لیجئے، 4-5 سال قبل ایک خاتون جرنلسٹ مجھے ملی، وہ اسی شخصیت پر ایک کتاب مرتب کرنے کی خواہاں تھی۔ میں نے اس خاتون کو کہا، نہ تو میں اس شخصیت سے کبھی ملا، نہ وہ شخص کبھی میرا مضمون ہی رہا میں کتاب میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ فلاں شخص سے مل لو، وہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ لیکن جب واپس لوٹی تو ان دانشوروں اور سیاستدانوں نے اس شخص کی دوستی کے دم تو بھرے، قابل مطالعہ بھی قرار دیا، مگر یہ کہا کہ کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب کوئی غور کرے گا۔ لیکن ہم نے ماضی میں ایک پیپلز پارٹی کی خاتون کا تذکرہ اپنے کالم میں کیا اور اس شخصیت کو یاد دلایا کہ آپ کی ایک سابق وزیر گمنامی اور سیاسی بے بسی کے در پہ ہے۔ اس کے میاں کے فوت ہونے پر پیپلز پارٹی کے سبھی لیڈر تعزیت کرنا بھی بھول گئے، مگر وہ کبھی پارٹی کا جھنڈا لہرانا نہیں بھولے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ اس شخصیت نے اس خاتون کے میرٹ سے 100 گنا زیادہ دست شفقت اس کے سر پر رکھا، جو اصل میں اس قابل بھی نہ تھی۔ یہ ایک مثال ہے اس شخص کے غور و فکر کی، تاہم غور کا اب یہ بھی ایک عالم ہے کہ کسی سیاستدان کا سیاسی فہم اس وقت تک جلا نہیں پاتا جب تک وہ اس شخص پر سیاسی تھیسس نہ کر لے۔ وقت نے اسے سیاست کا وہ حوالہ بنا دیا کہ مخالفت کر کے سیاسی دکان چمکانی ہو یا تعریف کے پہلو سے استفادہ کرنا ہو تو اس نام کی مالا جپنا
ضروری ہے۔ مسلطوں کے باب کا مطالعہ ہو، جیل کاٹنے کے ہنر کی باتیں، یاری نبھانے کا معتبر حوالہ مطلوب ہو، یا آتش بازیوں یا آتش فشانیوں پر پانی ڈالنا ہو، تو اس شخصیت کو کوٹ کیے بغیر آج بات بنتی نہیں ہے۔ مولوی سیاست سے ترقی پسند سوچ تک کو تقویت کے لیے اسی آستانے کی دہلیز چومتے ہم نے دیکھا۔ انہی مخالفوں کی ایک سجی محفل میں جو کبھی اسے قاتل کہتے، اسے مسیحا اور مرہم کو گردانتے، ہم نے سنا یہ بھی کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شریکے، ذرا غور کیجئے گا دوستو، سنا یہ بھی کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شریک حیات سے مرتے دم تک عشق جمع رکھتے، مگر اس شخص نے رکھا۔ سیاست کی دنیا کا بڑا ویلن قرار دینے والے آج اسی کو ہیرو کہتے ہیں۔ اس شخص کے خلاف اتنے پراپیگنڈوں نے جنم لیا کہ اپنے بھی خفا ہوئے اور بیگانے بھی ناخوش۔ نجی محفلوں میں تو تعریف کرتے، مگر سر عام ڈنڈی مار جاتے۔ کوئی مخالف کے دام سمیٹتا رہا، کوئی سلام۔ ماضی کی مسلم لیگ جو ہر چینل پر گھسیٹنے اور سیاسی بساط لپیٹنے کی بات کرتی، آج ہر چینل پر تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ نہیں معلوم یہ سلسلہ کتنے روز چلے، تاہم آج کی پی ٹی آئی کا انتظام و انصرام اور روزگار و سیاسی کاروبار اس وقت تک جلوہ نہیں پاتا جب تک وہ اس سیاسی گروہ کے گیت نہ گا لیں۔ مذکورہ بالا پہلے جنرل سے جب میں نے پوچھا کہ آصف علی زرداری صدر مملکت بننے جا رہے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، تو جنرل حمید گل کا کہنا تھا، یہ زرداری اب وہ زرداری نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی شریک حیات آئرن لیڈی سے بہت کچھ سیکھا ہے، سو مثبت کی امید ہے۔ اور کہنے والے جرنیل وہ تھے جو اپنی جگہ پیپلز پارٹی مخالف سوچ کے علمبردار تھے، مگر بارہا ہم نے ان کے منہ سے بے نظیر بھٹو کی بھی تعریف سنی تھی۔ دوسرے متذکرہ جرنیل مرزا اسلم بیگ ہیں، جنہوں نے اپنے ایک کالم میں بے نظیر بھٹو کو ایک بہادر اور دشمن بھارت کے خلاف بر وقت اور پر اثر فیصلے لینے والی وزیر اعظم لکھا تھا۔ دوستو، یہ نوائے وقت کالم کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کو یہ بات سنائی اور سمجھائی تھی۔ پچھلے دنوں کسی نے پوچھا، یہ ایک زرداری سب پہ باری کیا ہوا؟ تو جواب دیا، نہیں، ایک زرداری سب سے یاری۔ محترمہ کی شہادت اور اس کے کھونے پر کسی عمران خان کے محض اقتدار سرکنے کی خاطر جلاؤ گراؤ کی بات نہیں کی تھی۔ مخالفین بھی مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان کھپے کی بات کی۔ صدر بنے تو ایران سے بھی ہاتھ ملائے رکھا اور سعودیہ و امریکہ سے بھی نہیں بگاڑی۔ سی پیک کے بانی بنے، بلوچستان کا خیال رکھا اور عظیم NFC ایوارڈ کی تاریخ رقم کی۔ 18ویں ترمیم کرتے وقت ایوان صدر سے اپنے ہاتھوں سے پارلیمنٹ کو اقتدار منتقل کیا۔ پچھلے دنوں کہتے ہیں لوگ باہر رہ کر تھک جاتے ہیں، ہم جیلوں میں رہ کر نہیں تھکے۔ لیکن زرداری صاحب اب معیشت تباہ ہے اور سیاست دیگر کو۔
بین الاقوامی سطح پر تیل اور ڈالر کے حالات 2008 تا 2013 تک سے بھی بدتر۔ نکیلے اقتدار آپ نے لیا اور فراہم کیا، گویا شریک اقتدار بھی آپ ٹھہرے۔ بابا قوم سے یاری اور مصلحت کی آبیاری سے کچھ کر کے دکھائیے کہ گلشن کا پورا کاروبار چلے، محض وزارت خارجہ نہیں، کیونکہ پراپیگنڈوں اور جھوٹ پر مبنی سیاست کسی مقتدر کی لونڈی تو ہو سکتی ہے، پائیدار جمہوریت نہیں۔ جاتے جاتے پھر آخری جملہ عرض کروں گا، بابا قوم سے یاری اور مصلحت کی آبیاری سے کچھ کر کے دکھائیے کہ گلشن کا پورا کاروبار چلے، محض وزارت خارجہ نہیں، کیونکہ پراپیگنڈوں اور جھوٹ پر مبنی سیاست کسی مقتدر کی لونڈی تو ہو سکتی ہے، پائیدار جمہوریت نہیں۔ یہ وہ ہمارا 3 جولائی کا یعنی کل کا کالم تھا جو روزنامہ جنگ میں چھپا۔ I did dedicate to آصف علی زرداری۔